هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی اللہ ہے، وہی خدا ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وجعل منہا زوجہا، اور اسی میں سے اس کا جوڑا سیدہ حوا کو پیدا کیا، لیسکن الیہا، تاکہ تم اس سے اطمینان سکون حاصل کرو۔ یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے یہ ایسا غیر معمولی رشتہ رکھا ہے کہ خونی رشتہ نہیں ہوتا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ پیار محبت ڈال دیتا ہے، ایک دوسرے کا سکون کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ فلما تغشاہا، اور جب مرد ڈھانپ لیتا ہے اسے، دیکھیں کتنے کنٹرول الفاظ کے اندر ایک چیز کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے اسلام کا سیکس ڈسپلن۔ حملت حملا خفیفا، تو وہ عورت اس کی وجہ سے پریگننٹ ہو جاتی ہے اور شروع میں وہ حمل ہلکا ہوتا ہے۔ فمرت بھی، اور وہ پھر اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے، لیکن جب وہ پریگنینسی میچور ہوتی ہے، فلما اثقلت، جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے، یعنی جب وہ ڈلیوری کا وقت قریب آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دعوا اللہ ربہما، تو وہ دونوں میاں بیوی اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں، لئن آتیتنا، اگر تو نے ہمیں عطا کی یعنی اولاد، صالحن، بالکل ستھری تندرست، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور تیرا شکر ادا کریں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ فلما آتاہما، جب اللہ تعالیٰ ان دونوں کو عطا کر دیتا ہے صالحہ تندرست اولاد، جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما، تو وہ اس اولاد کے اندر اللہ کے مقابلے پر اور ہستیوں کو شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ اللہ نے عطا کی ہوئی چیز ہے۔ ایک تو ہے نا، کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں شخص کی دعا لگ گئی مجھے، یہ تو ٹھیک ہے، دعا کا تو مطلب یہ ہے کہ اس نے بھی اللہ سے مانگا ہے، اللہ سے لے کے نہیں دیا، نہ 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 نہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ سورہ شورا میں اللہ نے فرمایا جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں بے اولاد رکھتا ہوں۔ نبی الاسلام کی بھی سوائے سیدہ ختیجہ کے ساری بیویاں بے اولاد ہیں، ایک ماریہ قبطیہ سے ابراہیم پیدا ہوئے ہیں، باقی تو کسی عورت کی کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے۔ تو کیا عورت کو اولاد کی خواہش نہیں ہوتی ہے؟ لیکن نہیں، سیدہ عائشہ کی تو کوئی اولاد ہونی چاہیے تھی نا لاجیکلی، کہ جنہوں نے رسول اللہ کے بعد 47 سال اس حجرے میں اکیلے زندگی گزارنی ہے، اس حجرے کے اندر جہاں ان کی یادیں ہیں اپنے خاوند کے ساتھ، اور جو وقت کا پیغمبر بھی ہے، وہ 47 سال کئی صدیاں ہیں جو حضرت عائشہ نے گزاری ہیں۔ آپ سوچ نہیں سکتے اس جدائی کو، اس غم کو۔ تو ایک بڑھاپے کا سہارا مل جاتا، وہ اللہ کی مرضی ہے بھائی، کون کس کو۔ وہ کہتے ہیں جی لوح محفوظ پہ دیکھا عبد القادر جیلانی نے تو اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں تھی، اپنے کھاتے میں سے 7 بیٹے دے دیے۔ ہاں، اب مجھے بتائیں، آپ تو اس بات کو رو رہے ہیں کہ یہ غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ نہ نہ سرکار، گل ود گئی ہے، یہ تو اللہ کے اوپر لے گئے ہوئے ہیں۔ شریک تو تب ٹھہراتے ہیں نا جب کہتے ہیں کہ یہ بھی دیتے ہیں اور وہ بھی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے تو اس میں کوئی حصہ نہیں رکھا ہوا تھا، انہوں نے وہ حصہ لے کے دے دیا خود سے۔ اس کے بعد بھی انسان یہ کہ میں مسلمان ہوں اور میں لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہوں، اور میں نماز میں پڑھتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر تو یہ گورے کی عدالت میں مقدمہ پیش ہونا چاہیے تاکہ پہلی تاریخ میں یہ مقدمہ فارغ ہو جائے۔ پاکستان میں تو تاریخیں پڑھتی رہیں گی نا، وہ کہے گا بھائی فارغ۔ میں تو کہتا ہوں جس نے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں اپنے ایمان کا سرٹیفکیٹ لینا ہے نا تو کافروں سے لے کہ یہ ہمارا سلیبس ہے۔ اب آپ ذرا بتائیں کون کون اس کے مطابق چل رہا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد پہلے صفحے میں ہی عاشقان رسول تے سارے فارغ ہو گئے پاکستان دے، ہاں، جو انہوں نے عقیدہ کلیم کیا ہوا ہے نبی الاسلام کے بارے میں۔ اور یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے۔ اب بعض اوقات لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ حضور کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے اور اس کا عقیدہ ہی خراب ہے۔ جی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان سے زیادہ لوگ کرسچنز ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور وہ اس سے آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے جیزس کرائسٹ کو اللہ کا بیٹا تسلیم کر لیا ہے، جو کہ ان کے نزدیک بھی کفر ہے۔ اگر 2.25 ارب کرسچنز
شرک کر سکتے ہیں تو 15 20 25 کروڑ بریلوی شرک نہیں کر سکتے؟ وہ اتشاہی کوئی نہیں. یعنی کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ ملا کے 2.25 ارب عیسائی کیا کلیم کر رہے ہیں؟ یا حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں. کرسچنز جو ہیں کیتھولک اور جو پروٹیسٹنٹ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اللہ ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں ہی کر رہے ہیں نا. اس پہ میری ایک ویڈیو دیکھ لیں. مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، جو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں پیش کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اولاد ہم دیتے ہیں، یہ شریک کر دیتے ہیں. فتعالی اللہ عما یشرکون. تو اللہ کی ذات بہت بلند ہے اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں. کسی کو یہ ٹینشن نہ ہو جائے کہ اتنا توحید کے اوپر جو اللہ تعالیٰ زور دے رہا ہے تو کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز ٹیک پہ لگی ہوئی ہے. نہیں جی، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جو جتنا مرضی شرک کرے اللہ کو آلودہ نہیں کر سکتا. اللہ کی شان بہت بلند ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون. کیا شریک بنا رہے ہیں انہیں جس نے پیدا نہیں کیا کسی بھی چیز کو، الٹا وہ چیزیں خود پیدا ہوئی ہیں. اب چاہے یہ انبیاء کے بارے میں کلیم ہو یا بتوں کے بارے میں، دونوں ہی پیدا ہوئے ہیں نا. بت بھی انسان خود تراشتا ہے. پیغمبر نے اپنے آپ کو خود تو نہیں پیدا کیا، اللہ نے اسے پیدا کیا. اس کا بھی دنیا میں آنے کا وہی ذریعہ بنایا جو باقی انسانوں کا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو خود پیدا ہوا ہے اس کو اس شخصیت، اس ہستی کے ساتھ اس کے مقابلے پہ کھڑا کر رہے ہو کہ جو لم یلد ولم یولد ہے. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. اور وہ ہستیاں جن کو یہ کلیم کیے ہوئے ہیں وہ طاقت ہی نہیں رکھتے انہیں کوئی مدد پہنچانے کی، اور نہ وہ اپنی مدد خود کر سکتے ہیں. آپ یہ باتیں کہہ رہی ہے بتانے بارے گل ہو رہی ہے جی، ٹھیک ہے جی. باقیوں نے اپنی مدد خود کر لی ہے. جب درباروں پہ بم پھٹ رہے تھے تو کس بابے نے باہر نکل کے بم پکڑا ہے؟ 1965 کے اندر بھی سوشل میڈیا ہوتا نا، ہاں تے سارے پل جڑے نے نا انہاں دی کہانیاں کھل جانیاں سن. جو اے بابے نکل کے جی سبز چولے چ نکلے سن جی. بابے ویسے کدھر نے آج کل؟ یہ سیلاب آیا ہوا ہے، دریاؤں پہ ڈیوٹی ہے نا ان کی. کدھر نے؟ دیکھ لیں. تو بھائی جسے فٹ اسے گفٹ. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ. اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ، لَا يَتَّبِعُوكُمْ، تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے. سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ. ان کے لیے برابر ہے خواہ تم انہیں بلاؤ یا خاموش رہو. یہ بتوں پہ تو طویل خاص کے اعتبار سے ہے. باقی بھی جو مر چکا ہے اس کو آپ اس طرح بلا کے تو اپنے ساتھ کوئی انٹریکشن کروا نہیں سکتے. جسے فٹ اسے گفٹ. باقی انبیاء کے بارے میں تو آپ آیات پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورۃ المائدہ میں کہ عیسیٰ ان کی ماں نہ تمہارے نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے. وہاں تو اللہ تعالیٰ نے مینشن بھی کر دیا. یہاں نبی علیہ السلام کے لیے بھی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 میں آ گیا کہ میں اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں.